اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں ازر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی روح مجھ سے جدا نہ کر اور مستقل روح سے مجھے سنبھال۔ خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی ہم اپنی پوری زندگی میں خدا کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہماری ترقی نہیں ہوتی، نہ خاندان میں، نہ کام کاج میں، نہ کاروبار میں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا میں اسے تجھے دے دوں گا، لیکن ملتی نہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور پھر خالی لوٹ آتے ہیں۔ ہمیں اپنی منزل نہیں ملتی، سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ ہماری زندگی جب ہم چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں بحال ہوتی ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں، میں نے بیٹے کی شادی کی قرضہ ہو گیا، میں نے کچھ کام کرنے کے لیے پیسے بیٹے کو دیے تھے، فارغ۔ میں نے آج کل آپ کو پتہ دبئی جاتے ہیں لوگ، واپس آ جاتے ہیں۔ بھائی خدا سے آپ نے مشورہ کیا؟ خدا سے کوئی بات کی ہے؟ یعنی کہ خدا کے خادم سے آپ نے پوچھا کہ میری کمیٹی نکلنی ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے؟ جب کمیٹی برباد ہو جاتی ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتی ہے، پھر آپ کی دعا کرواتے ہیں، پھر دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ کمیٹی تو خرچ ہو گئی، اب دعا کدھر جائے گی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر کام میں آپ کو ایک مددگار چاہیے، ٹھیک؟ ایک تو مددگار ہے بیوی، زندگی گزارنے کے لیے۔ دوسرا مددگار ہے فرشتہ۔ کبھی آپ نے کہا ہے کہ اے خداوند تو میری راہوں میں کوئی فرشتہ بھیج، میں نے جس منزل پر جانا ہے اپنا فرشتہ بھیج مجھے لے کے جائے؟ باپ نوح کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے اس کو اس کی راہ دکھائی اور اس کا ٹھکانہ بتایا کہ 1 سال کے بعد تیرے بیٹا ہوگا اور سرفراز ہوگا، وہ پلوٹا ہوگا۔ اس سے پہلے اسماعیل کی جب ماں باہر اسے اپنے بیٹے کو لے گئی تھی ہاجرہ، تو اس وقت کس نے راہ دکھائی؟ فرشتے نے۔ جب ابراہیم کے پاس سے فرشتے اس کے بھتیجے لوط کے پاس جاتے ہیں تو کس نے راہ لوط کو دکھائی؟ کیونکہ وہ اس سے ڈرتا تھا۔ زبور 34 میں لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، اور آگے لفظ کیا لکھا ہے؟ اور ان کو بچاتا ہے۔ آگے ایک اور شرطیہ لفظ ہے، آزما کر دیکھو، آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقصر۔ کیا آپ
اور ہم خداوند سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے۔ اگر ہم خداوند سے ڈرتے ہوں تو ہم ایک دوسرے پر تہمتیں نہ لگائیں۔ یوسف ڈرتا تھا خدا سے تو اس نے مریم پر تہمت نہیں لگائی، تو کیا لکھا ہے کہ اسے چپکے سے چھوڑ دیا۔ پھر اس کو فرشتے نے کہا، کیا کہا؟ کہ تو اس بات سے نہ ڈر، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی، روح القدس خدا کی طرف سے ہے۔ کس نے راہ دکھائی؟ اور آج ہم کیا کریں گے؟ ہم بدنام کر دیں گے، ہم ایسی باتیں کریں گے کہ ہمارے چہرے ہی بدل جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو آیت لکھی ہے، آدمی جب گناہ میں، جب پریشان، بیکار، ہر طرح کی مصیبت، گھر میں پیسہ نہیں، دیکھو پیسہ تو بہت ضروری ہے نا، یہ تو ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں نا جی پیسے کی کیڑی ضرورت ہے، یہ ہر چیز پیسے سے ہے، روٹی پیسے سے، رشتہ داری پیسے سے، لین دین پیسے سے، لیکن وہ پیسہ جو ہم ایک خدا میں رہ کے کماتے ہیں، اور ایک وہ پیسہ جو ہم ناجائز طریقے سے کماتے ہیں۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ اے خدا، یہ جو اب جب ہمارے کام نہیں ہوتے تو ہم پھر خدا کو یاد کرتے ہیں کہ اے خدا ہماری زندگی میں آ۔ بعض کام آپ کے رکے ہوتے ہیں، اچانک ہی ہو جاتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ خدا نے ہمارے لیے کیا بھیجا؟ فرشتہ۔ کیا کبھی آپ نے اپنی راہ کے لیے، اپنے کام کے لیے خدا سے فرشتہ مانگا؟ نہیں مانگا، تو پھر کام کیسے ہوں گے؟ گھر میں اگر آپ کی کوئی چیز خراب ہے، آپ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، تو کس کو بلائیں گے؟ پنکھا خراب ہوگا تو مکینک کو؟ بھئی آپ تو مکینک نہیں، اور اس کو پتا ہے کیپیسٹر کہاں سے ملتا ہے، اس پنکھے کا سامان کہاں سے ملتا ہے، تو گھر والا کیا کہے گا؟ مجھے بتا، میں لے آؤں، تو وہ اس کو راہ بتاتا ہے کہ ٹاؤن شپ چلا جا، اور دکان کا نام بھی بتاتا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی خدا سے اپنا مددگار زندگی میں مانگا ہے؟ کیوں نہیں ہمارے پاس گاڑی آتی، اپنا گھر مل جاتا؟ میں بھی آپ کی طرح، یہ چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے وہ چیزیں رکھ چھوڑی ہیں جو نہ ان کے خیال میں، نہ ان کے ذہن میں، اور نہ ہی دل میں آتی ہے۔ کن کے لیے؟ جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ پیار ہے۔ پیار کا مطلب ہے دینا۔ ہمیں گھر میں ضرورت ہو تو ہم چیز کا ارادہ جب کرتے ہیں تو پیسے نہیں ہوتے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک اپنی زندگی میں مشکل اور ڈال لیتے ہیں، پیراڈائز پر چلے جاتے ہیں قسطوں پر چیز لینے کے لیے۔ کبھی کسی نے خدا کے گھر کے لیے بھی چیز خریدی ہے؟ خدا کہتا ہے میرے گھر میں خوشی سے آؤ، ناچتے جھومتے کچھ لے کے آؤ۔ بھئی اپنی چیز تو لے لی نا۔ کبھی کسی نے سوچا کہ خدا کے گھر میں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، جہاں آ کے اس نے ہمیں دینا ہے، جب قسط لیٹ ہو گئی تو کس سے دعا کرنی ہے؟ خدا سے۔
بھائی کوئی نہیں سنی جاتی، یہ ہم آپ کو تسلی دے دیتے ہیں۔ زندگی گزر گئی لوگوں کو خوش کرنے میں، پر اپنے خوش نہ ہوئے، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ بنے۔ جب بھائی اکٹھے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، پیسے بھی، جان بھی، بھتیجیاں لی، لیکن یہ خدا کا ایک فیصلہ ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ مرنا جینا ختم، جبکہ وہ زندہ ہے۔ پھر کہتا ہے خدا اپنا منہ نہ چھپا، میری بدی مجھ سے دو ڈال۔ جب بہن بھائی، یہ ایک ڈومیسٹک یعنی کہ گھر والا کلام ہے، ایک سٹوری کا کلام ہوتا ہے، ایک ٹیکنیکل کلام ہوتا ہے۔ جب 3-4 بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی تو سوئی بھی نہیں گزرتی۔ تو جب شادی سے پہلے بہت ساری تعریفیں کرتے ہیں کہ جی یہ کام بہت اچھا ہے، 3 بھائی اکٹھے ہیں، شادی کے بعد کیا پواڑے پڑ جاتے ہیں، کہتے بیاہ تو پہلا 4 بھرا، بیاہ تو بعد کلا تے ہو جاندہ چلا، تے پھر پھڑ لیندہ یسو دا تے پھر کلے دا کلا، کیونکہ لاد کہنا نہیں ماندی۔ پھر اولاد کہنا نہیں ماندی، پھر ساڑھے چہرے دیتے نا مختلف چیزاں۔ اس لیے آپ خدا سے کیا مانگے کہ اے خدا میرے اندر پاک دل ہے۔ خدا پاک ہے اور آپ نے اسی طرح کا ہونا ہے نا۔ کون کون، میں بھی، ہم دربار پر جاتے تھے، آج بھی میں جاتا ہوں، تو کیا دیکھنے جاتا ہوں؟ خوبصورتی دیکھنے جاتا ہوں۔ تو جیسا وہاں کا ماحول ہے آپ ویسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بابے سے مانگے یا نہ مانگے لیکن جوتی ضرور تار کے جائیں گے۔ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ اسی کی طرح ہو جائیں۔ تو اس لیے کیا کہا ہے کہ تمہارا چال چلن ایسا ہو جیسا مسیح کا ہے۔ آج سے آپ نے خدا سے کیا مانگنا ہے؟ روپیہ پیسہ نہیں مانگنا۔ ابھی زبور 126 میں کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، تو اس کی راہ پہ چلتا جا، نہ دائیں موڑ نہ بائیں موڑ۔ سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتا ہے، خیر 30-60 سال بعد ریٹائر پہ ہوواں گے تو پیسے بھی تو 40-50 لاکھ مل جاتا ہے نا، چلو جتنی مطلب اس کی کیٹیگری ہے۔ تو کیا آپ جیسے اپنے کام پر جاتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، مشکل کاٹتے ہیں اور بیماری میں بھی جاتے ہیں، چھٹی نہ کاٹ جائے، حالات برے ہوتے ہیں، کیا کبھی حالات اور بیماری میں آپ نے کوئی نوکری چھوڑی ہے؟ کبھی کوئی ایسا کام ہو جائے تو آپ نے کہا نہیں یار آج میں یہ کام نہیں کروں گا، تو پھر خدا کی راہوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ذرا سا بھولا 100 کو ہوتے، یعنی کہ ذرا سا اپنے راہ سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے تو راہ کہیں چلے۔ اس چوک میں کوئی آدمی ایڈریس پوچھتا ہے گل چوک چلے جائے اور رائٹ پہ جانا ہے، سجے ہاتھ تے کھبے ہاتھ، وہ صرف ایویں سجے کھبے دے چکر چی جب جانا تو ادھر سے کہیں چلا جائے گا، ادھر سے کہیں چلے جائے گا، اور ہماری پاسٹر ریچر کے چرچ نے اس بندے نے آنا ہے لیکن وہ سجے کھبے سے پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ تو ہم جب اپنی راہوں کو خدا پر نہیں چھوڑتے، امثال 15:3 ہے کہ اپنے سب ارادے خداوند پر چھوڑ دے اور وہ تیرے ارادوں کو، تیرے فیصلوں کو مضبوط کرے گا۔ کیا جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کو مشورہ دیتے ہیں؟ وہ ہر چیز کا میڈیسن دینے کے لیے مریض کو یا آپریشن کرنے کے لیے اندر لے جائے گا۔ اگر ڈاکٹر نے 5 منٹ لگائے تو کہنا ہے ڈاکٹر صحیح نہیں،
اب ڈاکٹر نے 15-20 منٹ لگائے اچھی طرح ایسے چیک کر، وہ جو بھی اسے لگانا ہے اپنے اوزار وغیرہ، یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، چاہے وہ بالکل نکما ڈاکٹر ہو۔ تو جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، جو ہر چیز کا علاج کرتا ہے، جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، ڈاکٹر کس نے بنائے؟ خدا نے۔ تو پھر ہم آتے ہیں، عید بھی ہے کہ جب حکیمہ کل ویدہ کو چلے جو سارے پیسے مک جاتے ہیں، پھر اسی خدا دے حضور آ جاتے ہیں، اور خدا ہر جگہ موجود۔ دیکھو کتنا آسان خدا نے ہمارے لیے کام کیا ہے۔ لوگ کام کروانے کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے یسوع نے کہا کہ اپنے گھر میں چرچ میں بیٹھ کر 2-3 مجھے یاد کرو اور میں آ جاؤں گا آپ کی مشکلات سننے کے لیے۔ اور یہ خدا کے کلام یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب، اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی مجھے پیار کرتا ہے، میرے حکموں پر عمل کرتا ہے، میں اور باپ کیسا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اس کے پاس نہیں تھی۔ کیسی اچھی بات ہے۔ کس کے پاس آئیں گے؟ جس سے وہ لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، اور جو ڈرتے ہیں فرشتہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو دانیل 10 باب میں لکھا ہے کہ جب دانیل نے دعا کی تو دعا دوسرے آسمان پر پہنچ گئی اور دعا واپس آ رہی ہے۔ کون لے کے آ رہا ہے؟ فرشتہ۔ جب دعا واپس لے کے آ رہا نا، راستے میں ایک بڑا اس سے زور آور فرشتہ یعنی کہ موکل، اس نے اسے پکڑ لیا کہ میں یہ تجھے اچھا کام کرنے نہیں دوں گا۔ ٹائم گزرنا کیا، ادھر جھگڑا ہو رہا ہے، وہ نیچے نہیں آنے دیتا۔ پھر اس سے اور ایک طاقتور فرشتہ آیا، جس فرشتے نے دیکھیں ایک فرشتہ دعا لے کے آ رہا ہے، دوسرے نے دعا پکڑ لی، اور یہ ٹائم 21 دن کا ہو گیا اور مریض پڑا ہوا ہے۔ 21 دن کا ٹائم گزر گیا اور دانیل اندھے منہ۔ جب فرشتہ دعا لے کے یعنی کہ جواب لے کے آیا، خط لے کے آیا، اس نے کہا دانیل اٹھ۔ کیا 21 دن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ پڑھا ہے؟ اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، صرف وہ اپنی دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ اور کیا ہوا؟ لفظ سنیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دانیل تیری دعا اسی دن سنی گئی تھی، لیکن راستے میں رکاوٹیں ہیں، آپ کی بھی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، آپ کی بھی دعا سنی گئی۔ جو کچھ آپ نے پہلے دن کہہ دیا سن لیا، رشتہ بیٹی کا طے کر دیا ہو گیا، بیٹے کا طے کر دیا ہو گیا، سینٹر میں رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں، آخر کا رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک آدمی آتا ہے، جی اس نے یہ کیا وہ کیا، خیر وہ پھر خدا کی مرضی ہوگی، خدا دلوں کو جانچنے والا خدا ہے، رشتہ خدا نہیں کروانا ہے، دوسرے لوگوں نے کہنا ہے اچھا اتنا اچھا گھر آ گیا، اتنا لڑکا کر رہا ہے، سارے جلس کرتے ہیں۔ تو آج کے کلام میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے زندگی میں مددگار مانگنا ہے کہ اے خدا میری سب راہوں میں میرے لیے جو تو نے فرشتہ مقرر کیا ہے وہ بھیج، تاکہ مجھے میری منزل تک پہنچائے۔ مکاشفہ بھی فرشتے نے دیا، دیکھیں نا۔ تو جب یسوع مسیح پیدا ہو گیا تو فرشتے نے یوسف کو اور مریم کو کیا کہا تھا؟ یوسف کو کیا کہا تھا کہ اٹھ اور بچے کو لے کے مصر چلا جا، جب تک میں تجھے نہیں کہوں گا تو واپس نہیں آنا۔
تو آج میری بہنوں، بھائیوں، بچوں، آپ اپنی زندگی میں سرفرازی چاہتے ہیں؟ یعنی کہ سرفرازی کہ ہماری عزت ہو، لوگ ہمیں جانے. جب تک آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا کہنا نہیں مانیں گے، آپ کی عزت نہیں ہوگی. یہ نہ کہنا کہ میں چھوٹا ہوں. خدا کا کلام سنا رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کو کہوں تو آپ نے ماننی نہیں ہے، کیونکہ سلیمان کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح تھا، میں بھی اسی طرح ہی پیدا ہوا، میرے بھی رونے کی آواز آئی، کوئی ایسی چیز مجھے اضافی نہیں ملی نہ لگی، لیکن میں نے خدا سے کیا مانگا؟ مجھے حکمت دے، مجھے دنائی دے. اور وہ سب سے امیر ہو گیا. تو کیسے امیر ہوا تھا؟ حکمت اور دنائی سے. خدا کا فرشتہ اسے سمجھاتا تھا کہ فلاں جگہ سونا ہے، جا کے کاروبار کر، تو میں تیرے کاروبار میں برکت. کیا آپ کو رات کو خواب میں فرشتے نے کہا کہ یہ کام کر؟ بس جی میں نے پڑھنا ہے. ماں باپ پوری کوشش کرتا ہے بچے کو پڑھانے کے لیے، جب بچہ نہیں پڑھتا تو موٹر سائیکل کا کام جائے گا، کیونکہ اس نے مددگار نہیں مانگا. کیا جب آپ نائی کے پاس بال کٹوانے جاتے ہیں سب، نائی پتہ نہیں کیسا ہے، ہمیں نہیں پتا، اس نے جب ہمارا چہرہ سیدھا کر دیا ہے تو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ کر سکتے ہیں. وہ پیڑے جے نائی کا کہنا من لینا ہے تے پاسٹر کا نہیں مننا. ایڈے ایڈے وال نے نائی دے، بولن دی تمیز نہیں انہوں. 300 روپیہ مانگ لینا ہے، تے جے چندہ پانا ہے تے 10 روپے نکلن گے تے انہوں دھکا دے دینا تھلے جا. 100 روپیہ آ گیا نا اتنے تے انہوں انج کرنا ہے تے 10 کٹ لینے. اتنے 300 روپیہ دینا ہے وال کٹان کا، تے انہیں جی اس طرح رکھے انج ہی رہنا ہے، اس طرح جس طرف انہیں کرنا ہے. اس لیے خدا نے کہا تو نہ دائیں مڑتے نہ بائیں مڑ، تے میں تیرے سارے کام کر داں گا، تیرے وال بھی کٹ داں گا، تیرے خوبصورت بھی بنا داں گا، تیرا چہرہ بھی بنائے گا. کہنا وہ میرا خدا اور میرے چہرے کی رونق ہے. اور بیوٹی پارلر کا بھی تمہیں پتہ ہی، اتنے بھی چہرہ جو مرضی لائی جانا، اتنے بھی چہرہ نہیں ہلانا. کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. لکھا ہے کہ اپنے کام ایسے نہ کرو جو دنیا دیکھے، بلکہ اپنے خدا کے لیے کرو. خدا کا کلام بہت بڑا ہے. میری جب سرفرازی نہیں تھی تو آپ کے اس پچھلی گلی میں ایک صاحب رہتے ہیں جو قرض دیتے ہیں. اس کا نام نہیں مجھے آ رہا. یہ ریچر، سسٹر ریچر کا چرچ ہے، اس کے آگے وہ پرویز صاحب ہے، پاسٹر پرویز پولیس پہ، اس کے ساتھ گلی میں نا بڑا انگلش نام ہے. جب میں لینے گیا قرض تو اس نے مجھے سوال کیا کہ کیا کرنا ہے. جب آپ کسی سے پیسے مانگنے جائیں تو پوچھیں گے نا کہ کیا کرنا ہے، تو آپ آگے سے اپنا کچھ کہیں گے میں نے شادی کرنی ہے، میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے، میں نے بیٹے کو دکان لے کے دینی ہے. تو آگے سے بیوقوف آدمی کیا کہتا ہے؟ باجی آپ کی کتنی عمر ہے؟ باجی کہے گی 50 سال. بیٹے کی 30 سال. تو بڑے آرام سے کہے گا 30 سال میں آپ نے 10,000 نہیں جوڑا. بھئی آپ 1,000 یا 2,000 یا 10,000 مانگنے جاتے ہیں کسی سے تو آگے سے جواب بیوقوف نہیں، وہ عقل مند ہوگا. دنیا کی نظر میں وہ بیوقوف ہے. تو وہ کہے گا باجی تیرے کو 2,000 روپیہ نہیں جڑے تو اینے سالہ چھ. تو اس بندے نے مجھے کہہ دیا آپ نے 5 لاکھ کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی میں نے کاروبار کرنا ہے. کہنے لگا انکل جی
کتنے سال ہو گئے آپ کو کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا 40 سال. تو کہنے لگا آپ کی ورک شاپ نہیں بنی. میں اٹھا, عزت انہوں نے کی جیسے کی, نام نہیں آ رہا مجھے, میں ضرور بتاتا ہوں, اسی گلی میں ہے, دور نہیں. میں اٹھا اور اپنے خدا کے پاس آ گیا. اس نے کہا مجھ سے مانگ تو میں تجھے ملک اور قومیں دے دوں گا, اور میں آج اس کے راستے پہ چل رہا ہوں. سرفرازی ملے گی, جلدی نہیں, کوئی ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں کہ خدا بجلی کا بٹن ہے دبا دو, ہوگا آپ کے ساتھ ایسے جب پورے گھر کی وائرنگ کروائیں گے. وائرنگ کروانے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا, اچھی تار لگائیں گے, اچھا سوئچ بورڈ, ہر چیز اچھی, تو پھر ایک بٹن سے آپ کا بلب جلے گا. آپ بھی اپنی زندگی میں اچھی تاریں لگوائیں, اچھے کام کریں اور خدا سے مانگیں. اور لکھا ہے کہ تو پہلے میری عبادت کر, مجھ سے ڈر, اور جس دن تو مصیبت میں ہوگا میں اسی وقت تیری دعا سنوں گا. خداوند آپ کی دعا سننے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے. خداوند اپنے کان کھول کے رکھتا ہے. خداوند کا کوئی ٹائم نہیں, نہ سونے کا, نہ اٹھنے کا, نہ کہیں کام کرنے کا. لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خداوند کی آنکھیں آسمان سے زمین پر سیر کرتی ہیں اور ڈھونڈتی ہیں برائی اور اچھائی کو, جیسے پولیس والے باغ سے پھرتے ہیں. کوئی موٹر سائیکل پر, کوئی وہ نئی کار کرولا اس پر, کوئی بڑی گاڑی پر, کیا ڈھونڈتے ہیں؟ برائی کو ختم کرنے کے لیے. اسی طرح ہمارا خداوند جو آسمان پر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میرے لوگ جو برائی میں پھنسے ہوئے ہیں, مصیبت میں ہیں, کیا وہ میرے پاس آتے ہیں؟ جب ہم خدا سے کہیں گے کہ میری سنی نہیں جاتی, تو خداوند کے فرشتے نے آگے سے کہنا ہے کہ بھی میں نے تو اپنے خادم اور خادمہ اور اپنے کلام سنانے والے آپ کو بھیجے تھے, اس وقت آپ نے کیوں نہیں سنے؟ اب مجھ سے سوال کر رہے ہو, چلو ان کو سزا. کبھی کسی دفتر میں, کسی اسکول میں کوئی مالک آتا ہے؟ نہیں آتا. اس نے اپنے کرندے چھوڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کو سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں کا سربراہ ہے اس کا یہ قانون ہے, اور جو قانون توڑتا ہے اس کو کیا ملتی ہے؟ سزا. تو ہمارا سربراہ خداوند یسوع مسیح ہے, وہ آسمان پر ہے. جب ہم کسی کوئی قانون توڑتے ہیں اپنے خدا کا تو ہم سزا پاتے ہیں, جسمانی بھی پاتے ہیں, روحانی بھی پاتے ہیں, اور یہ جو بھوک پیاس ہے اس کی بھی پاتے ہیں, روٹی کی بھی پاتے ہیں. آئیں ہم خداوند سے کیا مانگیں کہ اے خدا میرے اندر. دیکھیں ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں. اچھا, کیا آپ لوگ, کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ کو پیار کرتے ہیں؟ آپ کھڑا کریں, جھوٹ کو کتنے لوگ پیار کرتے ہیں؟ کسی نے ہاتھ نہیں نہ کھڑا کیا, اور بولنے سارے ہی ہوں. اور جھوٹ ہم سب بولتے ہیں, چاہے کوئی بڑا ہے, چاہے کوئی چھوٹا ہے, چاہے کوئی روحانی ہے, چاہے کوئی فانی ہے, چاہے کوئی بھی کسی ادارے میں بڑا افسر بھی ہے, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. کیوں کہ جھوٹ کی مشین میں سے ہم نکلے ہیں. وہ مشین ہے باغ عدن سے, شیطان نے جھوٹ بولا اور جھوٹ عورت کے اندر ٹرانسفر ہو گیا, اور ہم اسی کی پیدائش ہے, ہم جھوٹ سے نہیں بھاگ سکتے, کیونکہ ایک ڈائی ہے, ایک مشین ہے, اسی نے وہی بنانا ہے. تو ہم بولتے ہیں, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ تو کیا خدا کی راہوں کو جانتا ہے؟ خدا کہاں ملے گا؟ تو کیوں روتا ہے, کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جا اپنا منہ زمین پر رکھ, رات کے پیروں پر,
شاید رب الفاظ تیری دعا سن لی۔ میں دوبارہ کلام کو پڑھ کے لکھا ہے، میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے۔ ہم سب بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے میرے لیے بھی، کہ اے خداوند میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ آج آپ ہاتھ جوڑ کے کہیں، آپ بیٹھے میں پڑھتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ جوڑیں۔ معافی کب ملتی ہے؟ جب ہاتھ جوڑے جاتے ہیں۔ ہاتھ کھلے رکھے نہیں معافی ملتی۔ اپنا ہاتھ جوڑے سب، خدا سے کہیں کہ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میں پڑھتا ہوں، میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں افضل نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ خداوند اپنے پاک کلام پڑھے اور سنے اور سمجھنے پر ہمیں برکت دے۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں۔ مہربان خدا، تو جو پاک ہے، قادر مطلق خدا ہے، آج جتنی جانیں تیرے حضور میں ہیں، جھکی ہوئی ہیں، خداوند یہ تیرے آگے ہیں، اور تو ان کے لیے اپنا فرشتہ بھیج تاکہ آج سے ان کی حفاظت کرے، ان کا خیمہ زن ہو اور ان کو بچائے، اور خداوند انہیں روح عطا فرما جو ان کو ہر طرح کے برے کاموں کا امتیاز کرنے سکھائے اور ہم سیدھے راستے پر چلیں تاکہ ہم اپنی سرفرازی کو دیکھیں، اپنی منزل پائیں۔ ہمارے فرشتے جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں، خداوند آج یہ تیری کلیسیا، تیرے لوگ کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے مددگار اپنے فرشتے بھیج، ان کی زندگیوں میں کام ہونا شروع ہو گیا۔ تیرا کلام ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند جو کچھ ہم نے تیرا کلام سنا، اسے 100 گنا یہاں سے پھر لے کے جائیں اور ہر طرح کی مصیبت، مشکل اور پریشانی سے بچا۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، خداوند یسوع کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ وہ سب بیماریوں کی پریشانی ہے۔ خداوند تیرے خادم کو جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، آج میں تیرے مجمع کے سامنے کھڑا ہو کے، تیرا مجمع جہاں پہ لگا ہوا ہے، تیرا تحت لگا ہوا ہے، منت کرتا ہوں کہ انہیں ہر طرح کی بیماری سے شفا دے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری کوئی بھی کسی قسم کی بھی بیماری ہو، یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ خدا تیرا تحت ہے اور تو یہاں پر حاضر ہے۔ ہم جھکے ہوئے ہیں، ہم خاک ہیں، ہم راکھ ہیں، ہمارا کچھ نہیں سوائے تیرے۔ سو خداوند جتنی جانیں یہاں بیٹھی ہیں، انہیں اپنے کلام کے وسیلہ سے سیر کر اور سرفراز کر، ان کے سارے کام یسوع کے نام میں ہوتے ہیں۔ خداوند ہماری دعاؤں کو سن اور قبول کر، یسوع کے نام سے۔